بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ربوبیت جو ہے نا، ربوبیت جو ہے نا، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آگے سے وہ ربوبیت کے نظام کے بارے میں سمجھا رہا تھا، تو وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ڈالر، کیسے کرنسی، پھر کہ کیسے ہوگا یہ کرنسی، یہ پھر چلے گی تو پھر یہ کرپشن تو ہوگی۔ تو وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ربوبیت کا نظام چل سکتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو میں کچھ جس تک قرآن نو سمجھ سکیا یا مطلب ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو میں سمجھا سکوں۔ اچھا، قرآن میں جو سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، والذین آمنوا والذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب، اچھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی آیت پہ ہی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے جو اس اللہ کے نظام یا قانون کو ماننے والوں، کہ تھانوں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ نظام قائم ہوگا اور کرہن و توہن ہو کر رہے گا۔ اللہ ویقیمون الصلاۃ، قائم کرو یہ نظام، صلاۃ کا نظام، یعنی صلاۃ کا نظام۔ اگے نال ہی آ رہا ہے مما رزقناہم ینفقون، اور رزق کی تقسیم پھر مساوی ہو جائے گی۔ ہن وہ رزق کی تقسیم مساوی کیسے ہو جائے گی؟ آگے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ریاست اس پر عمل کرے، یعنی پاکستان اس پر عمل کر لے، تو پہلی گل تو یہ ہے کہ ریاست قانون جو ہے نا مکمل طور پر اپناندیا ہوا تمام جتنے آدمی، جتنے انسان پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو برابر رزق فراہم شروع ہو جائے گا۔ تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر کسی گھر میں جتنی ضرورت ہے نا، مطلب وزیر اعظم ہو یا مزدور ہو یا کوئی ہو، مل کام کر رہی ہے، کپڑا بن رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے باقاعدہ اسی طرح دے جتنے بندے کام کر رہے ہیں اسی طرح دے انہوں دے مکان ایکو جہے ہون گے۔ وزیر اعظم تک ایکو سٹیٹ مکان بنائے جاؤ گے انہوں دے برابر دے، اور ہر بندے نو مکان، کپڑا اور رزق پہنچان کی ذمہ داری ریاست دی ہوئے گی۔ لہذا وہ کرنسی بند کر دیں گے۔ اس تو بعد وہ کیا کرن گے کہ جڑا فارم ہے اتنے ڈیوٹی لگی، ہاں جی، جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو ان کے گھروں تک رزق پہنچ رہے، جنہ جنہ کسی نو فروٹ ضرورت ہے اور کے گھر میں فروٹ والے سبز منڈی کی ضرورت ہے کہ اس کو فروٹ پہنچائے۔ اچھا، ذمہ دار کا کام ہے ذمہ دارہ کرنا، وہ فروٹ ہو، فصل ہو، وہ اس منڈی میں پہنچائے گا بیت المال میں، اور بیت المال جو ہے نا وہ آگے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنا اپنا مطلب ہے ہر گھر میں آٹا پہنچانا، مل چل رہی ہے آٹے کی، وہ ہر گھر میں آٹا پہنچائیں گے۔ ٹرک آئے گا، جنہ جس کا آٹا کم خرچ ہو رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اگلے مہینے میں جو نا ایک تھیلا دے دو یا آدھا تھیلا دے دو، میرا تو اگلا پڑا ہوا ہے۔ وہ اتنا سب نو برابر دیتی چلے جان گے۔ ہر گھر میں فریج سہولت موجود ہوگی، ہر بندہ اپنی اپنی صرف ڈیوٹی کرے گا۔ یہاں پر کرنسی نہیں چلے گی، یہاں پر وہ سب کو برابر مال تقسیم کر کے دے رہے ہوں گے، اور بیت المال کنٹرول سنبھال لیا ہوگا، اور ان کا چھاونی ہوں گے، ان میں ان کے سپاہی ٹریننگ وغیرہ، ان کو بھی اسی طرح رزق پہنچتا رہے گا، کنی سپلائی کنے ہیں، جس طرح فوج میں انتظام ہے کہ وہ برابر ان کو راشن پانی پہنچاتے رہتے ہیں، پیچھے سے سپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں کرنسی نہیں چل رہی ہوتی کہ وہ فوج والے ہم سپاہی جو ہے نا ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، وہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ سپلائی چل رہی ہے، راشن ہمارے تک پہنچ رہا ہے، ہمارے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے، جس نے کوارٹر رکھا ہے وہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے، فروٹ بھی دیتے ہیں، ہر چیز دے دیتے ہیں۔ وہ ادھر پیسے کا وہ حساب نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا وہ نظام چلائیں گے۔ پھر اپنے ملک میں کرنسی نہیں چلائیں گے، ریاست جو باہر لین دین کرے گی، مثلا ہم نے مال باہر بھیجنا ہے، ہمارے پاس چینی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس چاول زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس کوئی اور ہم نے چیزیں موبائل وغیرہ کچھ مشینری تیار کی، وہ ہم باہر بھیجتے ہیں،
وہ ہم ان سے لین دین کریں گے تو ان سے ہم ڈالر لیں گے، اور ڈالر کے ذریعے جو چیز ہمیں ضرورت ہوگی، مثلاً ہماری چینی شارٹ ہو رہی یا ہمارا گھی کا سسٹم شارٹ ہو رہا ہے، تو وہ اسی ڈالر کے ذریعے جو ہے نا وہ اتنا ہماری جو ریاست ہوگی وہ باہر سے اندر لے آئے گی اپنے ملک میں، اور ادھر سسٹم وہی چلتا رہے گا، کرنسی نہیں اندر چلے گی، اندر برابر سب کو دے رہے، سب ریاست دے رہی، وہ ریاست کی ذمہ داری، بیت المال کی ذمہ داری۔ وہ جو باہر سے ہم لا رہے ہیں ان سے ہم ڈالر کے ذریعے لین دین کریں گے، ڈالر لے کر کسی ملک سے ہمیں ضرورت ہے وہاں ڈالر دے کر ہم وہ چیز منگا لے کریں گے، ہتھیار منگانے ہیں یا کوئی ٹینک وغیرہ منگانے ہیں یا کوئی چیز ایسی منگانی ہے تو وہ ہم وہاں سے لے لیا کریں گے ڈالر کی۔ ڈالر ہماری صرف ریاست میں ہوگا، ریاست جو ہے نا وہ نظام اس طرح چلائے گی، جب وہ نظام آگے دنیا میں پھیلے گا دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت اچھی قوم ہے، کہ یہ تو مطلب ہے اپنے آدمیوں کو برابر ہر شے فروانی سے مل رہی ہے، ان کو ہر آدمی کے پاس مطلب ہے بہترین گاڑی ہے، ہر آدمی بہترین پوزیشن میں ہے، تو وہ مالدار قوم ہوگی، اور یہ نہیں کہ وہ غربت والی قوم ہوگی۔ تو اس لیے وہ نظام اس طرح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھنا چاہتے تھے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ربوبیت کا جو سوال کر رہے ہیں کہ ربوبیت کا نظام کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح چلا لیں گے، تو یہ اس طرح چلے گا۔ تو اس کو میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، جب یہ نظام برابری دے رہا ہوگا تو باقی جو ریاست ہمارے ساتھ ملتی جائیں گی وہ بھی کوشش کریں گی کہ ہم اس نظام کو اپنا لیں، تاکہ اس نظام میں انسانیت کی فوائد ہی فوائد ہیں، اس میں نقصان تو ہے نہیں، تو وہاں چوری یا کرپشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب مجھے ایک فروٹ میرا جو کلو بنتا ہے یا آدھا کلو دودھ یا کلو میرے گھر میں پہنچ جاتا ہے، میرا آٹا میرے گھر میں پہنچ جاتا ہے، میرا کپڑا جتنے سوٹ مجھے ضرورت ہے میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ سوٹ اگلا بسیدہ ہے، وہ اتنے سوٹ سلائی کر کے اس ناپ کے پہنچ جائیں گے۔ وہ الگ الگ ہمارے جو سسٹم اپنائے ہوں گے، جو درزی کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا، جو مل میں مزدور کام کرتے ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، جس کی شادی ہے اس کی شادی بھی اس حساب سے کروا دیں گے۔ وہاں پھر میلے کھیلے تو نہیں نہ ہوں گے، ٹھیلے میلے یہ ضائع پیسے یہ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے سب پیسے ادھر ادھر بلیک ہوں، یا وہ سسٹم تو ختم ہو جائے گا پھر۔ وہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں جنت میں رہ رہا ہوں اور جنت مجھے ہر چیز دے رہی ہے، جیسے جنت میں آتا ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، تو وہ نقشہ بن جائے گا نا۔ تو یہ ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ جو ہے نا وہ رزق سب کو برابر دے رہا ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہوگا۔ تو اس سسٹم کو اپنانے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرح بڑھنا ہوتا ہے۔ جب یہ ریاست کمزور ہے، نہیں چل رہی ہے، تو اس کو پہلے سارے انسانوں چاہیے کہ کوشش کرن کہ وہ جو نظام چل رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے، چوری کرنا جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، تو جو قرآن میں لکھا ہو اس پر تو پہلے ہی ہر آدمی عمل شروع کر دے نا، انڈیویژل طور پہ تو عمل شروع کرے پہلے، اس کے بعد آگے بڑھے گی تو وہ ریاست اس طرح اپنائے گی اس کو، پھر ریاست سے آگے بڑھے گی پوری دنیا اس کو اپنائے گی۔ اچھا، میں نے کوشش کی ہے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا دوبارہ بھی کوئی سوال ہو، اگر سن رہا ہو تو وہ دوبارہ مجھے ہمیں آگاہ کرے، اور ہم پھر دوبارہ کسی اور ساتھی سے مشورہ لے کر پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔